نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی بطور امتحان اور آزمائش دی ہے۔ کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 90 اور کسی کو 100 سال، مگر ہے یہ محدود زندگی، اور یہ اس مقصد کے لیے دی گئی ہے کہ انسان اس زندگی میں کیا عقیدہ اور کیا عمل اختیار کرتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق جزا اور سزا کا معاملہ آخرت میں اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ ارشاد ربانی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، وہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو عمل کے اعتبار سے اسی وقت بہتر ہوگا جب صحیح عقیدہ اور اس کے مطابق صحیح اعمال اختیار کیے جائیں۔ لہٰذا صحیح عقیدہ اور صحیح عمل انسان کو اخروی زندگی میں فائدہ دے گا، اور غلط عمل اور غلط عقیدہ اخروی زندگی میں انسان کو نقصان دیں گے، اور ان سب کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے لمحات کی قدر کرے اور اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس انداز سے ترغیب دی ہے کہ زندگی کی قدر کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی بھی جوانی موجود ہے، قوت صلاحیت موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تم نیک اعمال کر سکتے ہو، آخرت کی تیاری کر سکتے ہو، لہٰذا اس کی قدر کرو اور اس کے ذریعے آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر لو۔ ورنہ ایک دفعہ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر انسان آرزو کرے گا کہ میں یہ بھی عمل کر لوں اور میں وہ بھی عمل کر لوں، لیکن پھر اس کے پاس وہ قوت اور صلاحیت نہیں ہوگی کہ جس کے بل بوتے پر وہ یہ اعمال کر سکے۔ تو تعلیم اور ترغیب یہ دی ہے کہ جوانی کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ دوسرا فرمائے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک دفعہ جب انسان بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ترغیب دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، ابھی صحت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کی تیاری کرو۔ تیسرا یہ کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی اگر اللہ رب العالمین نے مال کی وسعت دی ہے تو پھر اس مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ کرو، انفاق سے کام لو، اس سے قبل کہ یہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور غربت تم پر آ جائے، اور پھر چاہو اور آرزو کرو کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن اس وقت پھر کچھ نہ کر سکو گے۔ چوتھا یہ کہ فراغت کے اوقات کو مصروفیات کے اوقات سے پہلے غنیمت جانو۔ جو لمحات آپ کے پاس ایسے میسر ہیں کہ جس میں آپ فارغ ہیں تو اس کو ضائع نہ کریں، فضول لغویات میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ اس کے ذریعے آخرت کے اعمال اختیار کریں۔ ورنہ ایک دفعہ جب انسان مصروف ہو جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں انسان چاہے کہ میں کچھ عمل بھی آخرت کے لیے کر جاؤں لیکن نہیں کر پائے گا، تو لہٰذا فرصت کے لمحات کو مصروفیت کے لمحات سے پہلے غنیمت جانا جائے۔ اور پانچواں یہ کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی اللہ ایک مرتبہ دیتا ہے،
اور پھر ایک دفعہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے تو واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر موت کے بعد انسان آرزو اور تمنا کرے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، پس کیوں مؤخر نہ کیا میری زندگی کو، کچھ لمحے اور مجھے مل جاتے تو میں کچھ صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لیکن قرآن میں واضح طور پر اعلان یہ ہے کہ ہرگز تاخیر نہیں ہوگی، موت آئے گی وقت مقررہ پر۔ لہٰذا موت سے پہلے پہلے یہ زندگی ہے تو اس کی قدر کرو اور اس زندگی میں وہ اعمال کرو جو آخرت میں فائدہ دے سکیں۔ لہٰذا اب جب کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال کے آغاز پر ہر شخص کو اپنا جائزہ اور احتساب لینا چاہیے کہ میں نے گزشتہ سال کس طرح گزارا۔ وہ وقت جو گزر گیا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لہٰذا اس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ تو جو 5 سوالات ہیں ان 5 سوالات پر غور کرو کہ اللہ سوال کرے گا کہ زندگی میں نے دی تھی کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ لہٰذا نئے سال کے آغاز پر گزشتہ سال کا جائزہ، اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے کہ میں نے یہ گزشتہ سال کس حال میں گزارا ہے۔ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بہتر عمل کی راہ تلاش کر لیتا ہے، اور جو لاپرواہی کرے گا اور اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے آئندہ آنے والا سال بھی پہلے سال کی طرح گزرے گا، بس شب و روز ہے جو گزر جائیں گے اور اسی پر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کامیاب تاجر وہ ہے جو سال کے اختتام پر اپنے مال کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، نفع اور نقصان کا اندازہ کرتا ہے، اپنے کام میں جو کوتاہی اور غفلت اسے نظر آتی ہے آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کرتا ہے، اور جو اس نے بہتر کیا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ بہترین مستقبل کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ مومن نے بھی اللہ رب العالمین سے تجارت کی ہے، جان و مال کے بدلے جنت خریدا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اس حوالے سے کرنے کا کام یہ ہے کہ گزشتہ سال کا جائزہ لے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہوا ہے، تو جو اچھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو غلطی ہوئی ہے اور کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر جو ہے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کرے کہ پہلے کے مقابلے میں بہتر زندگی گزاروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا۔ تیسرا یہ کہ منصوبہ بندی کرے کہ آئندہ سال کیا کرنا ہے، اس حوالے سے دین سیکھیں، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا دین کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ انسان اختیار کر سکے۔ اس غرض کے لیے اہل علم کی مجالس میں شرکت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کرے۔ اچھی مجلس اور اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، اور بری مجلس اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق کی دعا بھی کرے، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس طرح اگر کر لیا گیا، جائزہ لیا، احتساب کیا، آئندہ کی منصوبہ بندی کر لی اور یہ عزم کر لیا، تو انشاءاللہ تعالی
آنے والا سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔